پہلی آیت سے لکھا ہے، اے بھائیو میں تمہارا اس سے ناواقف رہنا نہیں چاہتا. In other words, I want you to know this کہ ہمارے سب باپ دادا بادل کے نیچے تھے اور سب کے ساتھ سمندر میں سے گزرے اور سب ہی نے اس بادل اور سمندر میں موسیٰ کا بپتسمہ لیا اور سب نے ایک ہی روحانی خوراک کھائی اور سب نے ایک ہی روحانی پانی پیا، کیونکہ وہ اس روحانی چٹان میں سے پانی پیتے تھے جو ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی، اور وہ چٹان مسیح تھا. مگر ان میں اکثروں سے خدا راضی نہ ہوا، چنانچہ وہ بیابان میں ڈھیر ہو گئے. اور کل ہم نے وہ باتیں دیکھی، 5 باتیں کہ کن چیزوں میں وہ انوالو ہو گئے، پھنس گئے اور بیابان میں ڈھیر ہو گئے. اور یہ باتیں ان پر واقع ہوئی اور ہمارے لیے عبرت کا باعث کہ ہم بھی ان باتوں میں نہ پھنسے، تاکہ ہم پرومس لینڈ، ہمیشہ کی زندگی، خدا کے عہد کی برکتیں، بھرپور زندگی، بھرپور پاک روح کی خوشی اور فتح، اس سے معمور ہوں خدا کی بادشاہی. لیکن وہ لوگ 5 باتیں ہمیں پولس رسول بتاتا ہے، and they are number 1 lust. ہم نے کل اس پر غور کیا. نمبر 2 بت پرستی. نمبر 3 حرام کاری. اور نمبر 4 خداوند کی آزمائش. اور نمبر 5 بڑبڑانا. ان باتوں میں all the time they were involved and they died in the wilderness. اور رسول کہتا ہے کہ یہ باتیں ان پر عبرت کے لیے واقع ہیں. ہم آخری زمانہ والوں کی نصیحت کے واسطے لکھی گئی. For us they are written. بس جو کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے وہ خبردار رہے کہ گر نہ پڑے. آج ہم 3 باتوں پر غور کریں گے جو کہ مسیح میں قائم رہنے کے لیے ہمارے لیے انتہائی ضروری اور خدا نے پرووائڈ کر دی کہ ہم قائم رہیں، ہم پرومس لینڈ کی برکتوں میں زندہ رہیں اور عزت کے ساتھ زندہ رہیں، شادمانی میں زندہ رہیں. اور وہ باتیں ہیں، پہلی آیتوں میں یہ ذکر ہے. نمبر 1 کہ وہ سب باپ دادا بادل کے نیچے تھے. There is a cloud، بادل، ابر. نمبر 2 انہوں نے روحانی خوراک کھائی، spiritual food necessary to stand firm in Christ in our wilderness and enjoy the blessings of the promised land. And the third thing, spiritual water، روحانی پانی، نیسیسری، ضروری کہ ہم مسیح میں فرم رہیں اور غالب رہیں اور مسیح کے نام کو جلال دیتے رہیں. اور یہ تینوں چیزیں بہتات کے ساتھ خداوند نے ہمارے لیے مہیا کر رکھی ہیں. تو پہلی بات
وہ سب کے سب بادل کے نیچے تھے. ہمارے کانٹیکسٹ میں بادل سے مراد ہے نمبر 1, cloud is a sign of God's presence. Number 2, the cloud was also the sign of God's guidance. Number 3, the cloud was also the sign of God's glory. تو پہلی بات میرے عزیزوں، قائم رہنے کے لیے ہمیں بادل چاہیے خداوند کی حضوری کا. ایشورنس، کنوکشن، احساس ہر وقت کہ خداوند کی حضوری میرے ساتھ، خداوند میرے ساتھ ہے، میں اکیلا نہیں، میں اس کی رہنمائی میں، میں نافرمانی میں نہیں، بغاوت میں نہیں، میں اس کے کلام کی حدود سے باہر نہیں ہوں. ایسا شخص وہ مسیح میں فرم، قائم، مضبوط، کنان میں، زندگی میں، کثرت کی زندگی میں وہ قائم رہے گا. لیکن وہ شخص جس کو یہ یقین نہیں کہ کیا خداوند کی حضوری کا بادل میرے ساتھ ہے، کیا خداوند میرے ساتھ چاہتا ہے. Look at those people. مصر سے نکلے، لیکن ہم کلام میں پڑھتے ہیں گنتی کی کتاب 9ویں باب کے اندر کہ وہ خداوند کے حکم سے کوچ کرتے تھے اور خداوند کے حکم سے وہ قیام کرتے تھے. بادل ٹھہرا رہتا تھا، لاکھوں لوگ جب تک بادل ٹھہرا رہتا وہ نہیں اٹھتے تھے، وہ نہیں کوچ کرتے تھے، وہ نہیں ٹینٹ اپنے اٹھاتے تھے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، خداوند کا بادل ہمارے ساتھ ہے، خداوند یہی چاہتا ہے ہم یہیں پر ہی رکیں. ایک جگہ پر لکھا ہوا ہے کہ خداوند کا بادل جو ہے بعض اوقات شام کو ٹھہرتا اور صبح کو پھر وہ اٹھ کھڑا ہوتا، صرف ایک رات کے، اور وہ سارے اپنے خیمے اٹھاتے اور وہاں سے چل نکلتے. بیکاز دی کلاؤڈ ہیز لفٹڈ اپ، کلاؤڈ از کم. بعض اوقات صرف چند دن، بعض اوقات ایک ہفتہ، بعض اوقات ایک مہینہ، بعض اوقات ایک برس. They never knew. خداوند کے ہاتھ میں کہ بادل کب تک ایک جگہ پر کھڑا رہتا ہے اور وہ وہیں پر ہی رہیں گے. جہاں بادل وہاں خدا کے لوگ. اس کے بغیر، بادل کے بغیر، خدا کی حضوری کے بغیر وہ کہیں بھی نہیں جاتے تھے، اٹھتے ہی نہیں تھے، قیام رکھتے تھے. آج یہی بات ہمارے لیے چیلنج. اگر ہم مسیح میں قائم رہنا چاہتے ہیں، مضبوط رہنا چاہتے ہیں، برکتیں انجوائے کرنا چاہتے ہیں، وکٹری میں رہنا چاہتے ہیں، خواہ کوئی بھی شخص کیوں نہ ہو، کیسا تجربہ کار، کیسا ایجوکیٹڈ، کیسا ٹیلنٹڈ، لیکن اگر اس کی حضوری میں خداوند کا بادل نہیں ہے، انشورنس نہیں ہے، کنوکشن نہیں ہے، خدا کی پاک حضوری اس کے ساتھ نہیں ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا. ایک جگہ خداوند نے موسیٰ کو کہا کہ میں اپنا فرشتہ تیرے ساتھ بھیجوں گا. شاید ہماری طرح کا ہوتا تو خوش ہو جاتا، چلو خداوند کا فرشتہ میرے ساتھ جا رہا ہے. لیکن موسیٰ خداوند کی حضوری کو اتنا ڈیپلی جانتا تھا، اتنی گہرائی سے جانتا تھا، خداوند کے دوست کی حیثیت سے. وہ کہتا ہے کہ خداوند فرشتہ نہیں، جب تک تو ہمارے ساتھ نہ چلے، ہم کو یہاں سے آگے نہ لے جائے. We don't want to go without you. ہم خداوند جو لشکروں کا خدا ہے اس کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھانا چاہتے. کس طرح دنیا جانے گی کہ ہم نرالے لوگ ہیں، ہم فرق لوگ ہیں، ہم تاریخی لوگ ہیں، ہم خدا کے لوگ ہیں. کون
چیز فرق پیدا کرتی ہے خدا کے لوگوں میں اور دنیا کے لوگوں میں. It is the presence of God. خداوند کی حضوری کا بادل. کاش ہمارے اندر یہ لونگنگ، یہ تڑپ پیدا ہو جائے کہ میں خداوند کی حضوری کے بغیر میں کچھ بھی نہیں. جب داؤد گناہ میں گر گیا, 2 things he missed in his life. اور وہ دعا کرتا ہے, اے خداوند مجھے اپنی حضوری سے خارج نہ کر. Don't send me away from your presence, کیونکہ تیری حضوری کے بغیر اگرچہ میں بادشاہ ہوں, میں کچھ بھی نہیں. اگرچہ میں زبور لکھتا ہوں, گیت لکھتا ہوں, پروفیٹک ہوں, بہت کچھ ہے, میرا نام مشہور ہے, سب کچھ ہے, لیکن اگر تیری حضوری میرے ساتھ نہیں ہے تو میں کچھ بھی نہیں. پہلی درخواست اس نے کی, اے خداوند اپنی حضوری, اپنے حضور سے مجھے خارج کر. تیری حضوری میری میراث ہے, تیری حضوری میرے لیے سب کچھ ہے. دوسری بات اس نے یہ کی کہ اے خداوند اپنے پاک روح کو, روح القدس کو مجھ سے جدا نہ کر. ان 2 چیزوں کے بغیر میں کچھ نہیں. اور میرے بہنوں, میرے بھائیوں, آج یہی 2 چیزیں ہیں جن کی زیادہ تر ایماندار کوئی پرواہ نہیں کرتے. بادل ہے نہیں ہے, لیٹس ڈو اٹ, لیٹس گو. پروگرام چاپ کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن آسک اے کوسچن, از گاڈ ان اٹ؟ کیا خداوند کا اپروول, اس کی تصدیق, اس کی مہر, اس کی حضوری, اس کی اسپرٹ, کیا یہ میرے ساتھ ہے؟ کیا میں بادل میں جا رہا ہوں؟ کیا بادل میرے اوپر ٹھہرا ہوا ہے؟ کیا میری روح کے اندر خداوند کی شادمانی, اطمینان ہے جو کام بھی میں کرتا ہوں؟ That is the key to stand firm in the Lord Jesus Christ. اور یہ لوگ خداوند کے بادل کے نیچے تھے. خروج 40 باب میں لکھا ہوا ہے, موسیٰ نے خیمہ اجتماع تیار کروایا. لکھا ہے وہاں پر ابر چھا گیا, بادل آ گیا. What a beautiful thing. موسیٰ خوش ہو گیا. Oh, God's presence is here. اگر خدا کی پریزنس ہمارے چرچز میں, ہمارے دلوں میں, ہماری فیملیز میں آ کر موجود ہو جائے تو ایک ریورنس, ایک جوائے, ایک اطمینان, ایک زندگی. پھر مذہب نہیں, ٹریڈیشنز نہیں, رسمی دعائیں نہیں, God's presence, rich, deep, intimate, زندگی بن کر ہمارے ساتھ رہے گی. اور کاش ہم اس کے لیے بھوکے اور پیاسے ہو جائیں. خروج 40 باب میں لکھا ہے, تب خیمہ اجتماع پر ابر چھا گیا اور مسکن خداوند کے جلال سے معمور ہو گیا. اور موسیٰ خیمہ اجتماع میں داخل نہ ہو سکا. انڈرسٹینڈ, یہ وہ شخص ہے جو خدا کے ساتھ روبرو دوست کی طرح اس کے جلال کو جانتا ہے, اس کی حضوری کو پہچانتا ہے, خداوند کے بغیر کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا. ابر, بادل اتنا پاورفل کہ یہ شخص بھی خدمت کے لیے خیمہ اجتماع میں جا سکا. کیونکہ لکھا ہے خدا کے کلام میں, وہ ابر اس پر ٹھہرا ہوا تھا اور مسکن خداوند کے جلال سے معمور تھا. تو پہلی بات, خداوند کی حضوری کا بادل, اس کی کنوکشن, اس کی جوائے ڈیپ ان میں, اس بیابان میں, اس دنیا میں فرم رہنے کے لیے, مضبوط رہنے کے لیے. This is what we want. دوسری بات بادل کے بارے میں, it was a sign of God's care.
کہ God cares for you. What a care کہ دن کے وقت لکھا ہے بادل کا ستون ان کے ساتھ چھاؤں دے. How much God cares for us. Understand that. ایک ستون کھڑا کر دیا ہے, کلاؤڈ کھڑا کر دیا ہے, میرے بچوں کو, میرے لوگوں کو, میرے خریدے ہوئوں کو یہ چھاؤں دے گا, یہ شیڈو دے گا. میری حضوری بھی ہے, میرا اپروول بھی ہے, میری موجودگی بھی ہے, لیکن ان کو چھاؤں بھی چاہیے. یہ تو بیابان میں رات پڑ گئی ہے, آگ کا ستون لگا دیا, ہیٹر لگا دیا آسمان سے, اس سے روشنی بھی آ رہی ہے اور اس سے حرارت بھی آ رہی ہے, اور لوگ ٹھٹر نہیں رہے, لوگ سردی کے مارے وہ مر نہیں رہے. What a care of God for His people. And I'm so happy کہ God cares for us. اور لکھا ہے خدا کے کلام میں اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو. ہیلیلویا. اپنی ساری فکر, اپنے سارے برڈنز, ساری وری, سارے فیئرز, ساری ہیسیٹیشنز, ساری کمزوریاں اسی پر ڈال دو, کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے. He thinks about you. He cares for you. He loves you like nobody else loves you on the face of this earth as much as your God loves you. اتنی ڈیٹیل ہے خداوند کے کلام میں ہماری کیئر کی. ایک انجیل میں لکھا ہوا ہے تمہارے سر کے سب بال گنے ہوئے. امیجن, میرا خیال ہے بیوی نو نہیں پتا کہ میرے شوہر نے سر تے کنے بال, نہ شوہر نو پتا ہے میری بیوی نے سر تے وال کنے. But thank God, our God who loves us, He knows even the number of our hair. Total security, total protection, total care. No need to worry. God knows about us. میں آج ایک حوالہ دیکھ رہا تھا پطرس کے بارے میں, اعمال کی کتاب 12ویں باب میں ہے. پکڑ کر لے گئے, انجیل سنا رہا تھا. آج تو انجیل سنائیں تو لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں جی ویری گڈ. ان دنوں میں ایسا نہیں تھا. وہ مسیح کا نام لیتے تھے, اس کو پکڑ کر لے گئے, اس کو اریسٹ کر دیا, اس کے بیڑیاں لگی ہوئی. خداوند کی اتنی خیر, اس کا فرشتہ وہاں پر آ گیا اور لکھا ہے اس کو کوٹری کے اندر نور چمک گیا. شاید اندھیرا ہو, کال کوٹری ہو, فرشتہ آیا, نور چمک گیا, بیڑیاں کھل پڑی. اور خداوند کی کیئر کی بات کر رہا ہوں. خداوند اس کو کہتا اٹھو چلے, اسی طرح اٹھ کے دیکھو. عادی تھا سننے کا خداوند کی بات. فرشتے نے دیکھا, ان کا نہیں جوتی نہیں, ایون اباؤٹ آور شوز, اپنا چوبا بھی سیکھا. I am not in rush. Nobody is going to do anything here. What a security. Oh میری بہنوں, میرے بھائیوں, کاش ہم اپنے خداوند کو, اس کو جانیں, اس کو پہچانیں, اس کی محبت کو سمجھیں, اس کا کردار, اس کی فطرت. لکھا ہوا ہے اگر ہم بے وفا ہو جائیں تو بھی وہ وفادار رہے گا, کیونکہ وہ اپنا انکار نہیں کر سکتا. وفادار رہنا ہمارے خداوند کی فطرت ہے, وہ اسے چینج ہی نہیں کر سکتا. He cares for us. یوحنا رسول بوڑھا ہو گیا تھا بیچارہ, maybe in his 90s or late 80s. ادو بندیاں دی عمر بھی کوئی ایڈی لمبی نہیں سی. اس کو حکومت نے وہ پیتمس جزیرے میں بھیج دیا. آج کل میرا خیال وہ ٹرکی کے علاقے میں آتا ہے.
اب یہاں تو وقت نہیں ہے کہ اس جزیرے کے بارے میں بتایا جائے. اٹ واز اے ہاربل آئلینڈ. آج کل یہ ٹورسٹک جگہ بنی ہوئی ہے. یوحنا رسول سوچ رہا تھا کہ اب میں مر جاؤں. بوڑھا شخص, کوئی کیس نہیں, کوئی کرائم نہیں, کچھ نہیں کیا, اور وہاں پر I don't know what he was thinking. Why am I in this age, old age, weak man. حکومت ڈرن رہی ہے اس بندے دے کو, کیونکہ اس کے اندر یسوع مسیح کا نام موجود ہے. خداوند جو ہماری کیئر کرتا ہے وہ خود پتمس کے جزیرے میں آ گیا. اس کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب. Imagine. This is the true picture of Jesus Christ. وہ تصویریں نہیں جو ہمارے گھروں میں لگی ہوئی. ایسا شخص پیور, ہولی, بزرگ, اس کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب, اور اس کی آنکھیں آگ کا شعلہ. وہ آ گیا پتمس کے جزیرے میں, اور لکھا ہوا ہے خداوند کے کلام میں کہ اس نے اس پر دائنا ہاتھ رکھا اور کہا خوف نہ کر. خداوند آ گیا وہیں پر رک گیا. خوف نہ کر, میں اول اور آخر اور زندہ ہوں. میں مر گیا تھا, اٹس گون, اٹس پاسٹ. اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا, اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں. Have courage. ہمارا خداوند زندہ ہے, اور وہ جانتا ہے کہ ہم کہاں پر ہیں, کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کس صورتحال میں ہیں, کس آئلینڈ میں ہیں, کس مشکل میں ہیں, کس ایج میں ہیں, کیا خوف ہیں, کیا وریز ہیں, کیا کنسرنز ہیں. ہمارا خداوند ہمارے لیے کیئر کرتا ہے. اپنے لوگوں کے لیے اتنی کیئر خداوند کی کہ پولس رسول شپ پر جا رہا, اعمال کی کتاب میں یہ, اور راستے میں طوفان آ گیا, آندھیاں, شپ ڈوبنے لگا. وہاں پر 276 یہ قیدی تھے, مسافر تھے, لیکن خداوند نے اپنے ایک خادم کے ذریعے, ایک خادم کے سبب سے سارے شپ, سارے قیدیوں کو بچا لیا, اور وہ شپ میں ہی آ گیا, وہاں کشتی میں ہی آ گیا. اور خداوند کے فرشتے نے اس کو کہا کہ تیری خاطر, جسٹ ون پرسن جس پر اس کی مہر لگی ہوئی تھی, You are my son. You are my son. You are my child. I love you. تیری خاطر میں نے ان سارے لوگوں کی جان میں نے بخش دی. کوئی نہیں مرے گا. As long as you are in the ship, کوئی نہیں مرے گا, سب سلامتی کے ساتھ پہنچ جائیں گے. تو میرے عزیزوں, بادل ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ God's care. خدا کی فکر ہمارے لیے. تیسری بات, what is a cloud? I'm thinking about جب یہ لوگ مصر سے نکلے ہیں تو فرعون پھر پیچھے, اس کے جو چوائس آدمی تھی, موسٹ ٹرینڈ, وہ اس نے تیار کر لی, رتھ تیار ہو گئے. فرعون آگے خود, آگے سمندر ہے, ادھر پہاڑ ہے, پیچھے دشمن ہے. امیجن. وہاں آپ پڑھیں بادل کے بارے میں, بڑی صحیح کہ آگے آگے بادل ہیں. تے جدوں فرعون کی فوج آئی, بدل نال ہی اتھوں اٹھیا. اندازہ کیجیے, کوئی ٹیکنالوجی نہیں, سپر نیچرل ایونٹس, اور وہ تمام
بنی اسرائیل کے پیچھے آ گیا ہے، فرعون کی فوجوں اور بنی اسرائیل کے درمیان، اور وہ اس طرح گھوم رہا ہے اور ان کو ڈرا رہا ہے اور ان کے لیے لڑ رہا ہے اور ان کو روک رہا ہے. They cannot move. They are stopped. تو کیا مطلب ہے خداوند کے کلاؤڈ کا، اس کے بادل کا؟ اس کا مطلب ہے your God is fighting for you. تیری بیٹلز وہ خود لڑتا ہے اور وہ صاحب جنگ ہے، اور یہ جنگ ہماری نہیں ہے. آج وہ اپنے لوگوں کے ارد گرد ایک آتشی دیوار کی طرح، جیسے زکریا کی کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے، جو دشمن کے خلاف لڑتی ہے، ہمیں پروٹیکشن دیتی ہے، ہمارے ساتھ ہوتی ہے، ہمیں حفاظت دیتی ہے. اس کا تجربہ مجھے ہوا. ایک دفعہ ہمارے چرچ نے کئی دوسرے چرچز کے ساتھ مل کر، میرا خیال ہے 14 اگست کی تھا، اگر مجھے ٹھیک یاد ہے، کافی دیر کی بات ہے. ہم نے کوئی 1,00,000 ٹریکٹ اکٹھے کیے. ہم کوئی 8-10 چرچز تھے اکٹھے لاہور میں. سارے لوگ چلے گئے، فیروز پور پر چلے گئے، مال روڈ پر چلے گئے، دوسری جگہوں پر چلے گئے، اور انہوں نے مسلمانوں کے درمیان 1,00,000 ٹریکٹ in one day they were distributed. دوسرے دن ہمیں ای میلیں آنی شروع ہو گئی. ایک تھریٹننگ لیٹر آیا کسی مولوی کی طرف سے. اس لیٹر میں لکھا ہوا تھا، ہم جانتے ہیں تو کون ہے، اور تیرے بچوں کو ہم اسکول سے کڈنیپ کریں. If you are a father and you are parents, you understand what it means. 2 days, fear سارے میرے باطن کے اندر جیسے اس نے مجھے مفلوج کر دیا. What will happen if they kidnap my kids? What will happen to them? تیسرے دن زکریا کی کتاب سے پروفیٹیکلی یہ حوالہ، میں تیرے ارد گرد آتشی دیوار اور تیرے اندر تیری شفقت. اسی وقت سارا خوف میرے اندر سے جاتا رہا، اور جیسے میں ایک بادل میں، میری فیملی، میرے بچے، میری بیوی، ہم سب ایک آتشی دیوار کے اندر آ گئے ہیں. اینڈ گاڈ از فائٹنگ فار اس. میرے عزیزو، is there any fear today, this year, that is bothering you, جو آپ کو پیرالائز کر رہا ہے؟ ہمارا خدا ہمارے لیے لڑتا ہے. He cares for us. He loves us. اس کی حضوری ہمیں چاہیے. تو پہلی بات تو ان لوگوں کے پاس خدا کا بادل تھا اور یہ قائم رہ سکتے تھے. خداوند نے ہر ضروری پروویژن ان کے لیے مہیا کی ہوئی تھی. But they didn't go through. اس لیے کہ ان کے دل خداوند کے لیے فکس نہیں تھے، اوپن نہیں تھے، کمیٹڈ نہیں تھے، پاک نہیں تھے. ان میں گندگی تھی، ان میں آوارگی تھی، ان میں بغاوت تھی، ان میں غصہ، ان میں بڑبڑانا تھا. یہ سنسیئر نہیں تھے، یہ خداوند کے ساتھ لوئل نہیں تھے. خداوند نے سب کچھ مہیا کر دیا، لیکن they themselves did not avail those things. دوسری بات وہ بھی بڑی خوبصورت ہے. لکھا ہے کہ انہوں نے روحانی خوراک کھائی. ویری انٹرسٹنگ. بیابان میں نہ تھا کوئی ہوٹل، نہ کوئی ریسٹورینٹ، نہ کوئی ٹرکش پیزا وہ منور بھائی مجھے دیا کرتے ہیں بڑا لمبا سا. بیابان
no more food, and there are lakhs of them, a huge crowd. खुदावंद इनको क्या दे रहा है? खरूज की किताब 16वें बाब में पूरी डिटेल दी है, 78 ज़बूर में पूरी डिटेल है। खुदावंद ने इनके लिए आसमान से खुराक भेजी, गिरा करती थी। कोई वीडियो बन जाती वहां पर, हम आज देखते कि वो कैसे गिरती थी। तो ये लोग उस खुराक को देखकर कहते हैं मन, मतलब व्हाट इज दिस, ये क्या है? उसका नाम ही मन पड़ा। ये 78 ज़बूर क्लियर करता है फरिश्तों की ग़िज़ा इंसान ने खाई, आसमान खोल दिया, इफ़लाक को हुक्म दिया, मन खा, आसमान की रोटी खा। मेरे अज़ीज़ों, यूहन्ना की इंजील में खुदावंद इसको मज़ीद क्लियर करता है। वो कहते थे कि आसमान से खुदा ने हमें रोटी दी। हाँ, यस दैट इज ट्रू, लेकिन खुदावंद मसीह कहता है तुमको वो रोटी नहीं मिली, वो तो एक शैडो सी, वो तो एक मुकाशफा था। दैट वाज पॉइंटिंग टू मी। जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मुझे खाएगा उसको कभी भूख नहीं लगेगी और वो कभी प्यासा नहीं होगा। मुझे खाओ। ये मन जो है, थिंक अबाउट इट। पहली बात लिखा हुआ है खरूज की किताब 16वें बाब में, ये गोल था। व्हाट डज दैट मीन? इसका कोई शुरू नहीं, कोई आखिर नहीं। गोल चीज, नो बिगिनिंग नो एंड। इसमें क्या सबक, इसमें क्या मुकाशफा? इसमें खुदावंद यीशु मसीह की अटॉरिटी कि वो अल्फा और ओमेगा और अव्वल और आखिर और इब्तिदा और इंतहा, वो अटर्नल है, वो हमेशा से, उसका कोई शुरू, उसका कोई आखिर। हालेलुया, ये हमारा खुदावंद है। और हमें स्ट्रॉन्ग क्राइस्टोलॉजी, मसीह के बारे तालीम के, रियली हु इज जीसस। यहां का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में कई क्रिश्चियंस आज भी समझते हैं, इस्लामिक माहौल में रहते हुए, कि यीशु मसीह को एक नबियां जो एक नबी। माइंडसेट ये है। अरे नो, वो तो ये कहता है इससे बेशतर कि अब्राहम पैदा हो। मैं हूं, आई एम अ ग्रेट आई एम। उन्होंने कहा कि तेरी उम्र तो अभी 50 साल की नहीं। खुदा ने कहा नो, आई वॉज बिफोर अब्राहम। जब उसने मैं हूं कहा तो उनको समझ आ गई कि वो तो ये कह रहा है कि मैं खुदा हूं। उन्होंने पत्थर पकड़े। खुदावंद ने कहा कि खुदा, बाप और मैं एक है। वो गर्चे खुदा की सूरत था, ही वॉज गॉड। उसने खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज ना समझा। खुदा के बराबर, खुदा की सूरत, खुदा के साथ एक, फ्रॉम एटर्निटी, फ्रॉम असल टू अबद, गॉड हिमसेल्फ हमारी निजात के लिए अपने आप को खाली कर दिया, खादम की सूरत इख्तियार की, फर्माबरदार, यहां तक मौत कबूल की, सलीबी मौत कबूल की। God in glory, Jesus Christ। और लिखा है खुदा ने भी उसको बहुत, अगर उसने अपने आप को बहुत पस्त किया है तो खुदावंद ने भी उसको बहुत सरबलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। और उसके नाम पर हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जुबान इकरार करेगी कि यीशु ही खुदावंद है। He is eternal। दूसरी बात देखिए, मन में, मन was white, holy
character of Jesus, nature of Jesus, holy, pure, sinless, beautiful, wonderful. और उसके साथ नीचे गिरता था। एक जगह पर माइनर प्रॉफिट्स में ओस रेफरेंस है रूह कुद्स की तरफ। सुपरनैचुरल यीशु मसीह रूह कुद्स की कुदरत से मुजस्सम कुंवारी से पैदा हुआ। इस मन में खुदावंद मसीह का भरपूर मुकाशवा और फिर हम पढ़ते हैं उसका मजा शहद पीता है। वंडरफुल। ये खुदावंद मसीह की जिंदगी, उसका मन, उसका मुकाशवा उनको मिल रहा था और वो खाते थे और कायम रहते थे, गिर नहीं सकते थे, जा सकते थे प्रॉमिस लैंड में, बट दे डिडंट मेक इट। आज हमारे लिए मन क्या है? आज शहद से ज्यादा मीठा कौन है? आज कौन सी चीज है जो ईमानदार को कुव्वत बख्शती है, तसल्ली देती है, आसूदगी देती है, डीप फेलोशिप खुदावंद के साथ देती है? हमारा मन क्या है? इट इज द वर्ड ऑफ गॉड। खुदा का कलाम तेरे हाथों, खुदा का इल्हाम, खुदा की जिंदगी ला तब्दील, जिसमें उम्मीद, जिसमें जिंदगी, जिसमें बरकत, जिसमें खुदा का मुकाशवा, जिसमें दुनिया की हिस्ट्री, दुनिया का मुस्तकबिल, तेरा एंड, तेरा अंजाम, सारा कुछ खुदा के कलाम के अंदर। मुकाशवा की किताब, दानियल की किताब, ज़करिया की किताब। अखबारों को पढ़ो, डिसओरिएंट हो जाओगे। बाइबल मुकद्दस को पढ़ो, ये तुम्हारा पर्सपेक्टिव जो है ये बिल्कुल दुरुस्त रखेगी। और ये वो मन है जो आपको ताकत बख्शता है, खुराक बख्शता है। ये मन शहद से ज्यादा मीठा है। लेकिन एक काम उन्होंने करना पड़ेगा सी डेली। खुदावंद ने तो मन फेंक दिए, उनको हर सुबह उठना पड़ता था और जाना पड़ता था, एंड वर्क हार्ड एंड कलेक्ट मना, ब्रिंग इट इनटू देयर टेंपल। दिस वाज देयर जॉब। मन है, कलाम है, कसरत से है, भेज दिया गया है, हमारे हाथों में है। लेकिन एनू जब फड़ना ही नहीं है, इतने घटा ही प्यार है, स्वीडन से नहीं पैदा, भावे महीना ही बाइबल पई रहे, पाकिस्तान च पै जाता है। या इसको उछाड़ में रखना है, पड़छती से रखना है, ये स्वाब होंगे, इन सराहने रख लो। यानी हम इसको तावीज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अरे नो, इट्स अ लव लेटर फ्रॉम योर गॉड टू यू। रीड इट, स्टडी कीजिए, मुताला कीजिए, खाइए, गौर कीजिए, आप मजबूत हो जाएंगे और मसीह में कायम रहेंगे। दिस इज आवर टॉपिक। हाउ कैन आई स्टैंड फर्म इन जीसस? बाय रीडिंग गॉड्स वर्ड, स्टडीइंग गॉड्स वर्ड, मेडिटेटिंग ऑन गॉड्स वर्ड। तेरी रूह जो है ये तरोताजा रहेगी। ओ खुदा यीशु मसीह ने कहा, जब उसको आजमाया गया 40 दिन 40 रात, नो फूड, नो वाटर, नथिंग। अब इसने अगर कहा, खुदा फरमान, अगर तू खुदा का बेटा है, ये पत्थर रोटियां बन जाए तो खा। खुदावंद ने कहा, मैन डज नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन but by every word that comes from God's mouth. खुदा का कलाम, उसका फ्रेश रेवलेशन आदमी को तरोताजा रखता है, मजबूत रखता है, बियाबान में कायम रखता है, मसीह में आगे ले जाता है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, इसको पढ़िए, आप कायम रहेंगे। खुदा का कलाम कहता है अय्यूब के बारे में,
بڑا مین ہی واس. اگر اس کے بارے گفتگو شروع کر دیں گھنٹہ اور لگ جائے. کیا آزمائشیں ہیں, غور کیجیے. 7 بیٹے 3 بیٹیاں سر جی, سارے مر گئے ایک ہی دن. سارا جسم پھوڑوں سے بھر گیا. نوکر جاتے رہے, دوست جاتے رہے, عزیز جاتے رہے. کس چیز نے اس کو قائم رکھا؟ ایک جگہ پر وہ لکھتا ہے کہ میں نے اپنی ضروری خوراک سے بھی زیادہ تیرے کلام کو, تیری باتوں کا ذکر کیا ہے. خدا کا کلام. اتوں کا تو مجھے پتا نہیں ہے. ساڈے اتنے لاہور پینٹی کاسٹ لوگ ہوتے شفائی کرنا ہے. کلام کٹ ہو رہے. ایک دن وہ بخت سنگھ کی کتاب ہے, بخت سنگھ ہے ہاں اس کا نام. اس کی سٹوری زندگی کی میں پڑھ رہا تھا تو کتاب رکھ کر کئی دیر میں سوچتا رہا. خداوند نے اس کو بڑا استعمال کیا. انڈیا کا ٹیچر تھا تو بعض بات اس نے دعا کرنی تو لوگوں کو شفا ہونی شروع ہو. He was very happy. لوگ بھی بڑے خوش تھے. وہ لوگ اور متعدد آنے شروع ہو گئے. جتنے شفا ہوتے بندے آنے شروع ہو گئے. ایک دن یہ اس کی کتاب سے بات میں بتا رہا تھا. گوڈے ٹیک لیا تو دعا کرتا ہے, اے خداوند تو مجھے شفا کے لیے استعمال نہ کر. ایک بھی کام چاہتا کیونکہ وہ لوگوں کی توجہ جسم کی شفا کی طرف ہی رہتی ہے تو روحوں کی نجات کا تو مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا. تو مجھے کلام دے, تو مجھے توبہ کے لیے مسا. میں خدا کا کلام سنانا چاہتا ہوں تاکہ یہ لوگ نجات پا کر تیری بادشاہی میں داخل ہوں, آسمان پر جائیں. اے شفا کا کام تو پاؤں روک دے. میں نے کہا ہم تو دعائیں کرتے ہیں, اے خداوند اپنا ہاتھ بڑھاؤ انجیل میں ہے نا والا, اور اپنے خادم کو جلال دے اور لوگوں کو شفا دے اور بہت سے کر اور پتہ نہیں کیا کیا کر. تو یہ کیا خادم ہے؟ It doesn't mean I'm against healing. ہمارے چرچ میں ہر سنڈے ہیلنگز ہوتی ہیں. کئی مسلمان آتے ہیں, کئی لوگ ٹھیک ہوتے ہیں, ان کو برکت ملتی ہے, کلام کے دوران کئی شفا آ جاتی ہے. I'm not against healing. شفا کی نعمت ہے, معجزہ ہے. Yes, where the Lord's presence is, there is healing, physical healing. لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ جسم کی شفا کے آگے کیا ہے؟ لوگوں کے لیے کرائسٹ لائکنس, لوگوں کے لیے انر اسٹرینتھ, ان کی فائنینشیل ہیلنگ, ان کی ریلیشن شپ ہیلنگ, ان کی سوشل ہیلنگ, ان کی اسپرچل ہیلنگ, ان کی ایموشنل ہیلنگ, ان کی طاقت. اس کے بارے میں ہم کیا میسج دیتے ہیں؟ وہ خدا کا کلام ہے جو انسان کو اندر سے بھی شفا دیتا ہے اور باہر سے بھی شفا دیتا ہے اور اس کو مضبوط رکھتا ہے اور اس کو برکت دیتا ہے. ایک حوالہ دیکھیے گا, یعقوب کا خط پہلا باب, اور پھر ہم واپس آئیں گے کلام کے بارے میں. آپ کو ایک اور بات جس پر آپ غور کیجیے. یعقوب کا خط پہلا باب اور اس کی 25 آیت. یہاں پر کلام ہی کے بارے میں ہے کہ کلام پر عمل کرنے والے بنو, نہ کہ محض سننے والے جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. اور 25 آیت دیکھیے, لکھا ہے, جو شخص آزادی کی کامل شریعت پر غور سے نظر کرتا رہتا ہے, جو شخص کلام پر, آزادی کی شریعت پر غور سے نظر کرتا رہتا ہے, کنٹینیولی, he keeps on reading, meditating God's word. کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ وہ اپنے کام میں برکت پائے گا. گل کتوں شروع ہوئی؟ کلام تھا.
کلام پر غور کرتا ہے، برکت اس کے کام میں،